بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر آپ کی غلطی کو آپ کا گناہ بنا دیا جاتا ہے اور آپ کے برے حالات کو آپ کی سزا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دیتا لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا قدم اٹھا دیا، اور رات جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ایسی عورت ہے کہ اس کے ساتھ میں 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا۔ میں تو کیا، شاید اسے کوئی کوڑا اٹھانے والا، کوئی گٹر صاف کرنے والا بھی اپنی بیوی بنانا پسند نہیں کرتا، پر اب مجھے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی تھی۔ لیکن میں نے یہ سب کچھ ثواب کی نیت سے کیا تھا، اس لیے ہمت کر رہا تھا۔ میرا تو دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں۔ پورے کمرے میں عجیب سی بدبو پھیل چکی تھی، اور شاید اب یہ بدبو میری زندگی اور قسمت کا حصہ بن گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ مشکل راستہ میں نے اپنے لیے کیوں چنا تھا، پتہ نہیں میں اس راستے پر کیسے چلتا، لیکن جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور مجھے تو گویا ہارٹ اٹیک ہی آنے والا تھا۔ لیکن اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ فوراً میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا، فکر نہیں کرے، میں تو ساری رات آپ کا میں محمود عالم ہوں، اور یہ کہانی میری زندگی کے ان گناہوں کی ہے جو میرے کردار کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیسہ انسان کی شخصیت کو اس کی اصلیت تک لے آتا ہے، اور میری زندگی اس بات کا زندہ ثبوت ہے۔ میرے پاس بھی تحاشا دولت تھی، اور اسی دولت نے مجھے غرور و تکبر کی اس دنیا میں دھکیل دیا جہاں عیش و عشرت ہی سب کچھ لگتی ہے۔ پہلے پہل تو یہ عیش و عشرت مہنگے موبائلز رکھنے، قیمتی کپڑے پہننے اور نئی گاڑیاں خریدنے تک محدود تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ یہ خواہشات مجھے ایسے راستے پر لے آئیں جہاں زنا، جھوٹ اور دھوکہ دہی جیسی برائیاں میرے لیے معمول بن گئی۔ زنا میرے لیے ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ یہ گناہ ابتدا میں مجھے کسی کامیابی کی طرح لگتا تھا، لیکن در حقیقت یہ میری روح کو زخمی کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات میں نے حد کر دی۔ اب وہ رات میرے لیے زندگی کا سب سے عجیب لمحہ تھی۔ میں اپنی زندگی کی گہرائی میں کھو چکا تھا، اور گناہوں کا یہ بوجھ میرے ضمیر پر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ گناہوں کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، جب آپ انہیں کرتے ہیں تو یہ ایک وقتی خوشی یا سکون فراہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشی عارضی ہوتی ہے۔ یہ بوجھ دل پر اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آپ کے روح پر یہ گناہ چھانے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شروع میں تو مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ میں تو اپنے گناہوں کو اپنی کامیابی کا حصہ سمجھتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، میرے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہونے لگا۔ پھر رمضان کا مہینہ آیا۔ یہ مہینہ ہمیشہ سے میرے لیے کچھ خاص نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے اپنے ساتھ ایک محفل میں لے جانے کا کہا۔ وہاں ہم سب ایک مشہور اسلامی اسکالر کا بیان سننے بیٹھ گئے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن جب اسکالر نے زنا کی سزا اور آخرت میں اس کے انجام کے بارے میں بات شروع کی تو میرے دل پر عجیب سا اثر ہوا۔ ان کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ زنا کرنے والے کو قیامت کے دن کیسے ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ ان کے چہرے کے تاثرات اور بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میرے دل کی گہرائیوں تک پہنچ رہے ہوں۔ جب میں یہ سب سن رہا تھا تو ایسا لگا جیسے میرے اندر کوئی چیز جاگ اٹھی ہو۔ یہ ضمیر تھا جو برسوں سے سو رہا تھا، وہ ضمیر جو میں نے اپنے گناہوں کے نیچے دبا دیا تھا، اب چیخ چیخ کر مجھے میرے اعمال کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری روح پر لگے گناہوں کے دھبے صاف نظر آ رہے ہوں۔ میرے دل میں بے سکونی کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ گناہوں کی زندگی سے جو سکون میں ڈھونڈ رہا تھا وہ جھوٹا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں خود سے دور ہو چکا ہوں۔ میں نے زندگی کے ہر لمحے کو عیش و عشرت میں ضائع کیا، اور بدلے میں مجھے خالی پن ملا۔ اس دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور پہلی بار خود سے سوال کیا، محمود، تو کس راستے پر چل نکلا ہے؟ کیا یہ وہ زندگی ہے جو تیری ماں نے تیرے لیے چاہی تھی؟ کیا یہ وہ راستہ ہے جو تجھے جنت کی طرف لے جائے گا؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگے۔ مجھے وہ یہ دن یاد آئے جب میں ایک معصوم لڑکا تھا، وہ لڑکا جو نماز پڑھنے جاتا تھا، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا تھا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہتا تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ میں نے وضو کیا اور سجدے میں گر کر اپنے رب سے معافی مانگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔
یہ آنسو پچھتاوے کے تھے، گناہوں کے بوجھ کے تھے۔ میں نے رب سے کہا، یا اللہ، میں گناہگار ہوں اور میں تیرے در پر آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت دے۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے لگا کہ میرا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے رب کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر دیے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ توبہ کے بعد میرا دل سکون کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور اسلامی کتابیں پڑھنے لگا۔ ان کتابوں نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی کا اصل مقصد دنیاوی عیش و عشرت نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ صرف میرے لیے نہیں تھی، میں نے اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے کی طرف بلانا شروع کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں تو شاید دوسروں کو بھی بدلنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ میرے گناہوں سے توبہ کرنے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا، لیکن اس فیصلے نے میرے قریب ترین لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں میں اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف میرے پیسے اور میری عیش و عشرت کی وجہ سے میرے ساتھ تھے۔ جب میں نے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے یہی دوست میرے خلاف ہو گئے۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی پرانی سرگرمیاں ترک کر دی تھی۔ وہ پارٹیاں، رات کے وقت کوٹھوں پر جانا یا بے مقصد گھومنا سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ماضی کا حصہ بن چکا تھا، لیکن میرے دوستوں کے لیے یہ زندگی کا مقصد تھا۔ انہیں میری تبدیلی کسی صورت قبول نہ تھی، کیونکہ اس تبدیلی نے ان کے مفادات پر ضرب لگائی تھی۔ میرے دوست اکثر میرے پیسوں پر عیش کرتے تھے، میرے خرچ کردہ پیسے ان کے لیے تفریح کا ذریعہ تھے، اور جب میں نے ان سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کی تو یہ چیز انہیں ناگوار گزرے۔ وہ کہتے تھے، محمود، یہ سب وقتی ہے، تو زیادہ دیر تک اس ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو نے صرف رمضان کی جذباتیت میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہے، کچھ دن بعد تو خود ہی واپس وہی پرانی زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ ان کی باتیں میرے دل کو چبھتی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دوں گا، لیکن ان کی باتوں نے میرے ارادے پر شک ڈال دیا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا واقعی میں اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میرا ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ میں ان تمام برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہ سکوں؟ یہ خیالات میرے دل میں بے سکونی پیدا کر رہے تھے۔ ایک طرف میرے ضمیر کی آواز مجھے نیکی کے راستے پر چلنے کا کہہ رہی تھی، اور دوسری طرف میرے دوستوں کی باتیں میرے ارادے کو کمزور کر رہی تھی۔ ایک دن جب میں اپنی بے سکونی سے تنگ آ گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں ایک مسجد کے قریب گیا اور وہاں موجود ایک مفتی صاحب سے ملاقات کی۔ وہ ایک بزرگ اور نہایت نرم لہجے کے انسان تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون اور اطمینان تھا جو مجھے فوراً محسوس ہوا۔ میں نے ان کے سامنے اپنی پوری کہانی بیان کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں اور اب میں ان سب سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، مفتی صاحب، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں نے زنا کیا، جھوٹ بولا اور لوگوں کے حقوق پامال کیے، لیکن اب میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا کام بتائے جسے کر کے میں اپنی روح کو سکون دے سکوں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکوں۔ مفتی صاحب نے میری بات کو نہایت غور سے سنا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر تمہیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کا احساس ہے تو تم دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا، تمہاری زندگی کو نیکی کی طرف موڑنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اپنی نیت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ لوگ جو بھی کہیں، تمہیں اپنے ارادے پر قائم رہنا ہے۔ شیطان اور دنیاوی خواہشات تمہیں بار بار بہکانے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں اللہ کی مدد طلب کرتے رہنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے کچھ عملی ہدایات بھی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ضرورت مندوں کی مدد کرو اور اپنے مال میں سے صدقہ دو۔ اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کرو۔ ایسے دوستوں سے تعلق ختم کرو جو تمہیں گناہوں کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب کی باتوں نے میرے دل کو سکون دیا۔ ان کے رہنمائی نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد دی کہ نیکی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر ارادہ پختہ ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی بھی راستہ طے کیا جا سکتا ہے۔
مفتی صاحب کی باتیں سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن اسی سکون کے ساتھ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان بھی اٹھ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، مفتی صاحب، میں نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا کیا کروں کہ میرا ماضی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور میرے گناہوں کی معافی ہو جائے؟ مفتی صاحب نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا، تم ایک مرد ہو اور اللہ نے مرد کو نہ صرف طاقت بلکہ ایک اہم ذمہ داری بھی دی ہے۔ تمہارے پاس وسائل ہیں، دولت ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم میں احساس ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات کا اشارہ ہے کہ تم دوسروں کی زندگی بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہو۔ میں نے ان کی بات غور سے سنی، لیکن میری سمجھ میں مکمل بات نہیں آئی۔ میں نے سوال کیا، مفتی صاحب، میں سمجھا نہیں، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اسلام نے تمہیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داریوں کو نبھانے اور نیکی کے کام کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ایسی خواتین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو جنہیں پناہ کی ضرورت ہو، جن کی زندگی میں مشکلات ہوں اور جنہیں ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہو۔ ان سے شادی کرو اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے، لیکن میرے چہرے پر حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے کہا، مفتی صاحب، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن کیا واقعی یہ نیک عمل ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا، اگر تم اپنی نیت کو خالص رکھو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو تو یقین کرو کہ یہ نیکی کا سب سے بڑا عمل ہوگا۔ تمہارے اس عمل سے 4 خواتین کی زندگیاں سنور جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف ہونے کا دروازہ کھل جائے گا۔ شادی کے لیے مستحق خواتین کی تلاش۔ مفتی صاحب کی بات میرے دل کو لگ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس مشورے پر عمل کروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن مفتی صاحب، ایسی خواتین کہاں ملیں گی اور کیسے پتہ چلے گا کہ وہ واقعی مستحق ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں تحقیق کرنی ہوگی، لوگوں سے بات کرنی ہوگی اور ان خواتین کو ڈھونڈنا ہوگا جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ یاد رکھو، یہ فیصلہ جذباتی یا وقتی نہ ہو۔ صرف ان خواتین سے شادی کرو جو سچے دل سے اس رشتے کو قبول کرے اور جنہیں واقعی ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہو۔ یہ ایک عبادت کا عمل ہے اور تمہیں اس میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں 4 زندگیوں کو سنوار سکوں، انہیں مشکلات سے نکال سکوں اور ان کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکوں، تو اس سے بہتر نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس فیصلے کے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ مجھے ان خواتین کی تلاش کرنی تھی جو واقعی مستحق ہوں اور جنہیں میری مدد کی ضرورت ہو۔ یہ راستہ آسان نہیں تھا، لیکن میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا۔ اب میں اپنے دل میں اس نیکی کو انجام دینے کی خواہش لیے اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان دنوں میں نے بہت سی اسلامی کتابیں پڑھی تھیں جن میں آج کے رسول بن چکا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیسے عشق ہو گیا تھا۔ کتنے اچھے انسان تھے وہ، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے ہمارے لیے۔ بس مجھے اچانک سے یہ ہدایت مل گئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، لیکن لوگ کیا سمجھتے کہ میں تو بہت ہی زیادہ نیک بن چکا تھا۔ میرے والدین کا اس دنیا میں نہ ہونا میرے لیے ہمیشہ ایک بڑا نقصان رہا، لیکن جب میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں سے رجوع کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ میرے لیے بھی کبھی ویسے نہیں تھے جیسے میں سمجھتا تھا۔ مفتی صاحب کے مشورے کے بعد جب میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے کسی ایسی لڑکی یا عورت کا رشتہ تلاش کریں جو واقعی شادی کی مستحق ہو اور جسے میری ضرورت ہو، تو ان کے رد عمل نے میرے دل کو زخمی کر دیا۔ میں نے اپنے قریبی چچا سے بات کی جو ہمیشہ سے میرے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہی چچا جو ماضی میں میرے پیسوں پر خوش تھے اور میرے تحفوں پر فخر کرتے تھے، آج میرے ارادے پر شک کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، چچا، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے گناہوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور اب کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو اس رشتے کو قبول کرے اور جسے واقعی ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہو۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ انہوں نے میری بات سن کر عجیب سا منہ بنایا۔ ان کے چہرے پر حیرت اور طنز کا امتزاج تھا۔ انہوں نے کہا، محمود، یہ جو تم پر ابھی نیکی کا بھوت سوار ہے یہ وقتی ہے۔ ہم تمہارے لیے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ تم جیسے تھے ویسے ہی رہو گے۔ چند دن بعد تم پھر اپنے پرانے راستے پر لوٹ آؤ گے، اور اگر ایسا ہوا تو اس لڑکی کا کیا بنے گا؟
ہم ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے۔ جو لوگ پہلے میرے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، میری دولت اور تحفوں کی وجہ سے میری تعریفیں کرتے تھے، آج وہی لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں ان کے لیے کچھ خرید کر لے جاتا تھا، انہیں قیمتی تحائف دیتا تھا تو وہ مجھے عزت دیتے تھے، لیکن آج جب میں نے اپنی اصلاح کرنے کی بات کی تو انہوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، چچا، میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے جو غلط تھا، لیکن آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے دو ٹوک کہا، ہم تم پر یقین نہیں کر سکتے محمود، تمہارا ماضی تمہارے ارادے کو مشکوک بنا دیتا ہے، ہم کسی لڑکی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے ماضی کی گندگی نے نہ صرف مجھے نقصان پہنچایا بلکہ میرا اعتماد بھی ختم کر دیا تھا۔ گناہ کرتے وقت یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ اس کا اثر میری نیکی کے سفر پر بھی پڑے گا۔ گھر لوٹتے ہوئے میرا دل بھاری ہو گیا تھا۔ راستے میں قدموں میں عجیب سی بے وزنی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جب میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا تب یہ سب میرے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ لوگ جو میرے پیسوں پر عیش کرتے تھے میرے گناہوں کے ساتھ ہی تھے، آج میری نیکی کے سفر میں میرے ساتھ نہیں تھے۔ یہ خیال میرے دل کو چیر رہا تھا، لیکن میں نے دل میں عہد کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ ایک دن میں اسی طرح سڑک کنارے ایک چائے کے ہوٹل پر بیٹھا تھا، گہری سوچوں میں گم۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے تو وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے میری نظر سڑک کے دوسرے کنارے گئی۔ وہاں ایک لڑکی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ بمشکل 19 یا 20 سال کی ہوگی، لیکن اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھ کر کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور گندے تھے، جیسے مہینوں سے دھوئے نہ گئے ہوں۔ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے جو جگہ جگہ سے گندے اور میلے تھے۔ اس کے پاؤں میں جوتے تو تھے، لیکن وہ بھی اس قدر میلے اور خراب ہو چکے تھے کہ جوتوں کا اصل رنگ پہچاننا مشکل تھا۔ اس کے پاؤں بھی کالے ہو چکے تھے، جیسے وہ سڑکوں پر دن رات چلتی رہی ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غربت کی داستان لکھی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اگر غور سے دیکھا جاتا تو اس کے نقش و نگار میں ایک عجیب سا حسن تھا۔ میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں اس کی حالت پر غور کرتا رہا۔ وہ ہر راہگیر کے آگے ہاتھ پھیلاتی اور اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے۔ کوئی اسے سختی سے دھتکارتا تو کوئی اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ جاتا۔ مجھے مفتی صاحب کی بات یاد آ گئی، ایسے لوگوں کی مدد کرو جو واقعی ضرورت مند ہو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جس کا انتظار تھا، شاید یہ لڑکی میری مدد کی مستحق ہو، لیکن میں کیسے اس سے بات کروں؟ کیا وہ مجھے سمجھ پائے گی؟ کیا وہ میری مدد قبول کرے گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں گا۔ چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ میری سوچوں کی گہرائی میں گھل رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو مسلسل دیکھ رہا تھا، اس کی حالت زار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں اور مفتی صاحب کے مشورے پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو اس سے بہتر موقع شاید کبھی نہ ملے۔ میں نے دل میں سوچا، شادی کرنے کے لیے ایک بھکاری فقیر عورت سے زیادہ اچھا آپشن اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ عجیب ضرور تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا مقصد تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اور ایک عورت کو چار دیواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عورت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، اور یہ لڑکی سڑک پر لوگوں کے درمیان بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ جگہ جہاں میں بیٹھا تھا ایک مشہور سڑک تھی، یہاں سے ہر روز ہزاروں لوگ گزرتے تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے وہ لڑکی اپنے حال میں مگن بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لڑکی بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کے گھر کی عزت رہی ہوگی، لیکن آج وہ سڑکوں پر مجبوراً اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے دل نے کہا، اگر میں اسے پناہ دے دوں، اگر میں اسے اپنی بیوی بنا لوں تو شاید میرے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی عورتوں کے ساتھ غلط کیا ہے، انہیں صرف اپنی خواہشات کے لیے استعمال کیا، لیکن آج اگر میں اس لڑکی کو ایک عزت دار زندگی دے دوں تو شاید اللہ میرے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ خیال آتے ہی میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ میں اپنے رب سے سوال کرنے لگا، کیا یہ لڑکی میری مدد کو قبول کرے گی؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔
لیکن میرے ارادے مضبوط تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہوگی۔ میرے اندر ہمت جمع ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر اس لڑکی کے پاس جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو وہ میرے راستے کی رکاوٹیں بھی دور کرے گا۔ ایک دن میں حسب معمول اپنے خیالات میں گم سڑک کے کنارے بیٹھا تھا کہ اچانک میرے سامنے وہی لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس قدر بدحواس تھی کہ سیدھے مجھ سے آ کر ٹکرا گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا ہوا؟ تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ہانپ رہی تھی، سانس اکھڑ رہی تھی اور اس کے الفاظ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑوں سے آنے والی شدید بدبو نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ بدبو اس قدر ناگوار تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی بدبو محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے حال پر غور کرنے لگا۔ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے میری بات سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظریں بار بار کچھ دور کھڑے لوگوں کی طرف جا رہی تھی جو بے دھیانی سے کہیں اور دیکھ رہے تھے۔ تم مجھ سے بات کر سکتی ہو، میں تمہارے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، لیکن خوف اور بے یقینی اس کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس سے وہ بات کہہ دی جس کا تصور میں کئی دنوں سے کر رہا تھا۔ میں تو ویسے بھی تم سے بات کرنا چاہتا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ جملہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے حیر زدہ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے اس نے کچھ ایسا سنا ہو جس کی اسے امید نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھا جو پیچھے کھڑے تھے، لیکن وہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے تھے۔ ہاں ہاں، میں آپ سے شادی کر لوں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے جھٹکے میں کہتے ہاں پر میں حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید اس کی زندگی کی مشکلات نے اسے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی سہارا دینے والے کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا، ظاہر ہے وہ ایک فقیر عورت ہے، سڑکوں پر بھیک مانگتی ہے، ایسے میں اگر کوئی اس سے نکاح کی بات کرے گا تو وہ انکار کیوں کرے گی؟ شادی کا ارادہ اور تیاری، میں نے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم راضی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اسے قریب کے بازار لے گیا اور وہاں سے اس کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور دیگر ضروری اشیاء خریدی۔ میں نے سوچا اگر یہ لڑکی میری زندگی کا حصہ بننے والی ہے تو سب سے پہلے اس کی ظاہری حالت بہتر کرنی ہوگی۔ یہ کپڑے لے لو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو، ہم اسے جمعے کو نکاح کریں گے، میں نے کہا۔ وہ سر ہلا کر راضی ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک چھوٹا سا شک اب بھی موجود تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ جمعے کو نہ آئے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنی زندگی کے حالیہ حالات کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ان سے نکلنا نہیں چاہتے۔ جمعے کا دن آ گیا، میں مسجد میں پہنچا اور اپنے چند قریبی دوستوں کو بھی گواہوں کے طور پر ساتھ لے گیا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس تھا، کیا وہ آئے گی؟ کیا وہ واقعی اس فیصلے کو قبول کرے گی؟ لیکن جیسے ہی وقت قریب آیا وہ واقعی آ گئی۔ اس کا حلیہ بدل چکا تھا، وہ صاف ستھرے کپڑوں میں تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون کی جھلک تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی لڑکی جو چند دن پہلے سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھی آج میری ہونے والی بیوی بننے جا رہی ہے۔ ہم نے مفتی صاحب کے سامنے نکاح پڑھوایا، جنہوں نے مجھے اس نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی دی تھی۔ مفتی صاحب نے نکاح کے بعد کہا، تم نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ایک مستحق عورت کو بنا دینا نہ صرف تمہارے لیے ثواب کا باعث ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی نظر میں ایک عظیم نیکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس راستے پر چلنے کی ہمت دی۔ میرے گواہ دوستوں نے بھی میری ہمت کو سراہا، حالانکہ ان میں کچھ اب بھی میری نیت پر شک کر رہے تھے۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھی تھی اور میں 2 گھنٹے سے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی، میں اندر جا نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ یہ فیصلہ میرا تھا، نکاح میں نے کیا تھا اور وہ اب میری بیوی تھی، لیکن پھر بھی میرے قدم جیسے جکڑے ہوئے تھے۔ میرے دماغ میں خیالات کا طوفان چل رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میری زندگی کس طرح کی ہے۔ میں نے ہر طرح کی عیاشی کی تھی، پر ہر وہ شوق پورا کیا تھا جو لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ صاف ستھری محفلیں، خوشبوئیں، بہترین لباس، اعلیٰ ہوٹل اور دنیا کی تمام سہولتیں میرا ماحول تھی۔ میں نے ہر وہ چیز حاصل کی تھی جو میرے جیسے لوگ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، لیکن آج میرے نکاح کے بعد حقیقت نے مجھ پر جیسے بجلی گرائی تھی۔
میرے سامنے وہ لڑکی تھی جو پہلے سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی، میلی کچیلی، بدبودار اور بے سر و سامان۔ حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ صاف ستھری ہو کر آئے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ماضی کا اثر مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے وجود سے اب بھی وہی بدبو آ رہی تھی، وہی جو اس کے ماضی کی گواہی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر لیا؟ کیا واقعی میں اس سب کے لیے تیار تھا؟ کیا یہ فیصلہ جذبات کی روح میں بہہ کر کیا گیا تھا؟ میں جانتا تھا کہ یہ ایک نیکی کا عمل تھا، لیکن میرا دل اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری نفسیات مجھے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ ایک طرف میرا ضمیر مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اسے اپنی بیوی بنایا ہے اور اب تمہیں اسے عزت دینی ہوگی، لیکن دوسری طرف میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے ماضی کو بھلا کر اس حقیقت کو اپنانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس کمرے میں جا کر اس لڑکی کا سامنا کر سکتا ہوں؟ کمرے سے ابھی بھی بدبو آ رہی تھی، حالانکہ اسما نے خود کو صاف ستھرا کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ بدبو جیسے اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ صرف جسمانی بدبو نہیں تھی، یہ اس کے ماضی کی یادگار تھی جو میرے شعور کو مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا تھا، مجھے زیادہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ سوچنا فضول تھا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب وہ میری بیوی تھی اور اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، میرا دل بوجھل تھا اور قدم جیسے پتھر کے بن گئے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ باہر بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس کمرے میں جانا ہی ہوگا۔ چلو محمود، یہ تمہارا فیصلہ تھا، اب اس کا سامنا کرو، میں نے خود کو سمجھایا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، گھونگھٹ کیے ہوئے۔ یہ منظر میری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ میں حیرت میں تھا کہ اسے گھونگھٹ کرنے کا خیال کہاں سے آیا۔ ہماری شادی کون سی کسی روایتی رسم و رواج کے تحت ہوئی تھی؟ نہ کوئی بارات، نہ دلہن کے جوڑے کی خریداری، نہ ہی کوئی رواجی ماحول۔ یہ تو ایک اجلت میں کیا گیا فیصلہ تھا جسے صرف نکاح کے کاغذی کارروائی نے جائز بنایا تھا، لیکن اس وقت وہ روایتی دلہن کی طرح گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، جیسے یہ سب کچھ ہمیشہ سے طے شدہ ہو۔ میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، میرے دماغ میں خیالات کا ایک ہجوم تھا، مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے اسے بتانا تھا کہ میں نے زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں اور کیوں میں نے اسے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا اس طرح سے بیٹھنا گھونگھٹ کیے ہوئے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ اس کے ذہن میں کہاں سے آیا کہ وہ گھونگھٹ کرے؟ وہ اسما تھی، وہی جو چند دن پہلے تک سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا وجود بدبو سے بھرا ہوا تھا، اور اب وہ میرے سامنے یوں بیٹھی تھی جیسے کسی محل کی شہزادی ہو۔ میں اس کے قریب گیا اور دھیرے سے کہا، اسما، گھونگھٹ کیوں کر کے بیٹھی ہو؟ میری بات سنو۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، گھونگھٹ آپ ہی اٹھائے نا؟ یہ سن کر میں اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اس کا لہجہ بہت نرم اور نازک تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، یہ وہی اسما ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے گھونگھٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انجان حقیقت کا سامنا کرنے والا ہو۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے سامنے ایک نہایت خوبصورت، گوری چٹی اور صاف ستھری لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل معصوم اور دلکش تھا، جیسے کسی کہانی کی شہزادی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ اسما کہاں گئی؟ میرے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ یہ کون ہے اور اسما کہاں گئی؟ یہ سب کچھ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے سب سے مشکل فیصلے کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن یہ حقیقت میرے سامنے ایک نیا سوال بن کر کھڑی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور تقریباً کھڑے ہونے ہی والا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، میں ہی اسما ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے میری آنکھوں نے غلطی کر دی ہو۔ تم اسما ہو؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے کہا کہ میں ہی اسما ہوں تو میرے اوپر جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ وہ اسما نہیں تھی جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ گوری لگ رہی تھی، اتنی سفید اور خوبصورت کہ دنیا کا کوئی میک اپ اسے اس قدر دلکش نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، نہ ہی کسی مصنوعی آرائش کا نشان۔ اس کی جلد قدرتی طور پر چمک رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے وجود سے اب کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران اور پریشان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاتی ہوں، لیکن مجھے اپنی بات شروع سے کہنی پڑے گی تاکہ آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے۔ یہ سن کر میں اور بھی الجھن میں پڑ گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ ایک گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی دلہن تھی، اور اب وہ اس اعتماد کے ساتھ بول رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو۔ اس نے بولنا شروع کیا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کی۔ یہ آپ کی بہت بڑی نیکی تھی، لیکن حقیقت ہے جو آپ کو ابھی تک معلوم نہیں۔ دراصل میں کوئی فقیر عورت نہیں ہوں، میں ایک جاسوس ہوں اور ایک خاص مشن پر تھی۔ یہ سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جاسوس؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی ہاں، وہ بولی، میں اسما لودھی ہوں۔ میرا تعلق ایک معزز اور تعلیم یافتہ خاندان سے ہے۔ میرے والد ایک بڑے بزنس مین ہیں اور میں خود MA پاس ہوں۔ میں نے کئی کورسز کیے ہیں اور ایک اہم ادارے میں نوکری کرتی ہوں، لیکن میں صرف ایک ملازمہ نہیں ہوں، میں ایک تربیت یافتہ جاسوس بھی ہوں۔ اس نے مزید کہا، جس دن آپ نے مجھے سڑک پر دیکھا تھا وہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ میں وہاں اپنی مرضی سے بیٹھی تھی، ایک خاص مشن پر۔ مجھے کچھ اہم معلومات حاصل کرنی تھی اور اس کے لیے میں نے ایک فقیر عورت کا روپ دھارا تھا۔ یہ کام صرف مرد ہی نہیں کرتے، عورتیں بھی ملک کے لیے ایسے فرائض انجام دیتی ہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے دم بخود کر دیا۔ وہ مزید کہنے لگی، ان دنوں میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے، اور اگر میں نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا ہوتا کہ میں فقیر عورت نہیں ہوں تو میرا مشن فیل ہو جاتا۔ ان حالات میں جب آپ نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی تاکہ اپنی شناخت کو چھپائے رکھ سکوں۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا، لیکن پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شادی میری لیے ایک مجبوری تھی، لیکن بعد میں نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جب میں نے جانا کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگا کہ شاید یہ میرا بھی نصیب ہے۔ میں بھی اس دنیا میں اکیلی ہوں اور مجھے لگا کہ آپ ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس شادی میں کوئی برائی نہیں۔ میرے والدین نے مجھے بہت اچھے ماحول میں پالا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مختلف کورسز کی جن میں جاسوسی اور تحقیقاتی کام بھی شامل ہیں۔ یہ میرا شوق تھا اور میری نوکری کا حصہ بھی، لیکن اس مشن نے مجھے ایک ایسی جگہ لا کھڑا کیا جہاں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی بڑی تبدیلی سے گزرے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ وہ تو واقعی ایک نہایت خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی، لیکن میں یہ سب کچھ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اسما، تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ بولی، یہ سب کچھ میرے مشن کا حصہ تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا نہیں سکتی تھی، لیکن اب جب ہم ایک بندھن میں بندھ چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکمت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنی نیت صاف کی اور ایک نیکی کرنے کا ارادہ کیا، اور بدلے میں اللہ نے مجھے ایک ایسی ہم سفر دی جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ عقل مند اور مضبوط بھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، اسما، تم نے جو کچھ بھی کہا وہ میری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نے ایک فقیر عورت کو پناہ دی ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایک نیک دل، خوبصورت اور پڑھی لکھی بیوی عطا کی۔ شاید یہ میری نیکی کا صلہ ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی کا موقع دیا۔ اسما کے ساتھ مجھے لگا کہ میری زندگی ایک نئی سمت میں جا رہی ہے۔ جب اسما نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتائی تو میں خود کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگا، جیسے ایک بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ ایک جاسوس تھی اور مجھے اس بات کا شعور تھا کہ اس کی زندگی کتنی پیچیدہ رہی ہوگی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے حیرانی کا باعث تھا۔
مگر میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب اس کے سامنے اپنی سچائی رکھوں گا۔ میں نے دھیرے سے اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس سے کہا، اسما، اب مجھے تم سے اپنی سچائی بتانی ہے۔ میری زندگی بھی کچھ خاص نہیں رہی، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے جس پر مجھے افسوس ہے، لیکن میں نے توبہ کی ہے اور اب میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے الفاظ کو سن کر کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے کہا، محمود، دنیا میں اچھے انسان وہی ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے برے ہیں۔ تمہارا ماضی تمہارے لیے ایک سبق بن چکا ہے اور مجھے اس سے سروکار نہیں۔ تمہارا حال اور مستقبل میرے لیے عام ہے، اور تمہارا حال یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے سر جھکایا، جیسے اس کی باتوں نے میری روح تک کو چھو لیا۔ وہ بڑی عقل مندی سے بولی، اگر تم مجھے اپنا ساتھی سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں وفادار بننا ہوگا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل کا وقت ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو دل سے سنا اور فوراً جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ تمہارے ساتھ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ مسکرائی اور پھر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کا راستہ منتخب کر لیا تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کے قابل تھے اور اس کی باتوں نے میری زندگی کے تمام اندھیروں کو روشنی سے بھر دیا تھا۔ یہ ایک معجزہ لگ رہا تھا، جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ میں خوش تھا اور اسما بھی خوش تھی۔ ہم دونوں کے دل میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی۔ اب ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک دوسرے کی محبت اور تعاون تھا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے اسما کو اسلامی کتابیں دی اور وہ انہیں بہت دھیان سے پڑھنے لگی۔ یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دولت کا استعمال کسی نیک مقصد کے لیے کریں گے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ایک مدرسہ بنائیں گے جہاں بچوں کو تعلیم دی جائے گی اور اسلام کی صحیح تعلیمات کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی۔ یہ ارادہ ہمیں بہت خوشی دے رہا تھا۔ ہمارے ذہن میں ایک واضح مقصد تھا اور ہم دونوں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسما اور میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک عہد کیا کہ ہم اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ ہم اپنے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا سوچ رہے تھے تاکہ اس معاشرے میں جہاں لوگ غربت اور جہالت کا شکار ہیں، ہم ان کے لیے ایک روشنی بن سکیں۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کے آغاز میں اس بات کا عہد کیا کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کریں گے۔ یہ ایک نیا سفر تھا اور ہم اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر چلنے کے لیے تیار تھے۔ جب بھی میں اسما کو دیکھتا ہوں، دل میں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہوتی ہے اور ہم دونوں جب کسی خاندانی فنکشن یا محفل میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر جو کچھ میرے خلاف باتیں کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ انسان ایسا ہے جس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی، اب وہی لوگ ہم دونوں کو دیکھ کر رش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک مکمل جوڑا، ایک مثالی کپل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ تعریف اور احترام ہوتا ہے جو میرے دل میں بھی تازہ امیدیں جگاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا جو حقیقت بن چکا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب میری زندگی میں تاریکی تھی، جب میرے لیے کوئی روشن راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے میری زندگی ایک نئے راستے پر گامزن تھی۔ اور یہی نہیں، اب تو میں باپ بننے والا تھا۔ جب اسما نے مجھے بتایا کہ ہم والدین بننے والے ہیں تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک نیا جذبہ، ایک نیا مقصد، ایک نیا خواب۔ میری کوشش یہی رہی کہ میں اپنے بچے کے لیے بہترین والد بنوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ میری جیسی زندگی نہ گزارے بلکہ وہ ایک بہتر انسان بنے، ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا بہترین انسان۔ میرے لیے یہ لمحہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی بھی ان کا کفارہ نہیں ادا کر پاؤں گا، لیکن اب جب میں نے اپنی زندگی کو درست سمت میں ڈالا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میری زندگی دوسروں کے لیے ایک عملی نمونہ بنے۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ میری کہانی سے سیکھیں اور یہ جانیں کہ کبھی بھی حالات اتنے خراب نہیں ہوتے کہ انسان اپنی تقدیر کو بدل نہ سکے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا اور اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ میری دعا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح گزاروں کہ وہ میرے بچے کے لیے اور میرے تمام عزیزوں کے لیے ایک مثال بنے۔ ہم دونوں، اسما اور میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے خوشی، محبت اور خدمت کا پیغام بنے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ توبہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کے بند راستے کھول دیتا ہے۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور زندگی کے الجھنوں میں سکون اور رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ توبہ ہمیں اللہ کی قربت اور اس کی بے پایہ رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہمارا رب نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے، اور جو اس کی طرف لوٹتا ہے وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی معافی کا دائرہ بے حد وسیع اور لامحدود ہے۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کی نیتوں کو جانچتا ہے، اور اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ انسانوں کا معاملہ مختلف ہے۔ لوگ دوسروں کے گناہوں اور غلطیوں کو بلانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ معاف کرنے کی بجائے الزام اور شکایت کا بوجھ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ لیکن مومن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل اہمیت اللہ کی معافی کی ہے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی روز قیامت حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں بندوں کی رائے سے زیادہ اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں معاف کر دے تو کسی اور کی ناراضگی یا معافی نہ ملنے کا کوئی نقصان نہیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں کہ اس کی معافی ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔